جو اسلام کالے اور گورے میں فرق نہیں کرتا، عربی اور عجمی میں فرق نہیں کرتا، آقا اور غلام میں فرق نہیں کرتا، اور اسلام تفریق مٹانے کے لیے ہے۔ اقبال نے کہا تھا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ کوئی خوبصورت آدمی کسی سیاہ چہرے والے پہ فضیلت نہیں رکھتا، رنگ کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، خطے کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر۔ لیکن جو اسلام تفریق مٹانے آیا تھا، جس نے صدیق اور بلال کو ایک صف میں کھڑا کیا تھا، وہ اسلام جب علم کی بات آتی ہے تو وہاں تفریق کرتا ہے، اور محبوب کو حکم ہوتا ہے قل، آپ فرما دیجئے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی اللہ نے علم والوں کو بغیر علم والوں پر فضیلت عطا فرمائی، بلکہ یہاں تک فرمایا علم والے کو بغیر علم والے پر ایسی فضیلت ہے جیسے تاروں پر سورج کو فضیلت ہوتی ہے، اور یہاں تک فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جیسے مجھے تم پر فضیلت ہے ویسے علم والوں کو ان پڑھوں پر فضیلت ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر علم تو علم ہے، خاص طور پر بچیوں کی تعلیم، لڑکیوں کی تعلیم، عورتوں کی تعلیم۔ کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا مرد نے پڑھا، فرد نے پڑھا، عورت نے پڑھا، پورے معاشرے نے پڑھا۔ ایک صوفی مفکر کہتے ہیں کہ اگر باپ پڑھا لکھا ہو تو دین گھر تک رہتا ہے، اور اگر ماں پڑھی لکھی ہو تو دین نسلوں میں منتقل ہوتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا۔ تو یہ بہت بڑی ضرورت ہے کہ بچیوں کی تعلیم کے لیے انتظام کیا۔ آج ایک نعرہ آپ نے اکثر گاڑیوں پہ، ٹرکوں پر اور بینروں پہ لکھا دیکھا ہوگا، آفسوں پہ لکھا دیکھا ہوگا، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ آپ غور کریں، دنیا 1450 سال کے بعد جہاں آئی ہے، اللہ کے رسول نے 1450 سال پہلے بیٹی بچا کر بھی بتایا اور بیٹی پڑھا کر بھی بتایا۔ جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے تب رسول اللہ اپنی شہزادی کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے فدا کی امی و ابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اندازہ فرمائیں جب اوروں کی بیٹیاں شوہر کے ساتھ بیوگی کی وجہ سے چتاؤں پر جل رہی تھی، اس وقت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ بیٹیوں کا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہے۔ حاجی کو اتنے قریب نہیں رکھا، نمازی کو اتنے قریب نہیں رکھا، صدقہ دینے والے کو اتنے قریب نہیں رکھا، قربان جائیں رسول اللہ پر۔ فرمایا بیٹیوں کا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہے۔ شرط یہ ہے کہ جب بیٹی پیدا ہو تو غم نہ کرے، خوشی کرے، اس کا اچھا نام رکھے، اچھی تربیت کرے اور اچھے خاندان میں اس کی شادی کر دے، تو بیٹیوں کے باپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنت میں اپنا پڑوس عطا فرمایا۔ جب یہ حدیث عاشق رسول سنتا ہے کہ بیٹیوں کا باپ اور رسول اللہ جنت میں اتنے قریب ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں، یوں اشارہ کیا اپنی خوبصورت انگلیوں کو، جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ سبحان اللہ، بیٹی کا باپ حضور کے کتنے قریب ہوگا؟ تو ہر مومن پھر چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں بھی بیٹی عطا فرما۔ ہمارے یہاں بیٹی کا مطلب صرف کپڑے دھلنے والی نہیں، ہمارے یہاں بیٹی کا مطلب کچن سنبھالنے والی نہیں، ہمارے یہاں بیٹی کا مطلب برتن دھلنے والی نہیں، ہمارے یہاں بیٹی کا مطلب نحوست اور بے برکتی نہیں ہے، ہمارے یہاں بیٹی کا مطلب زینب کبریٰ ہے، بیٹی کا مطلب فاطمہ الزہرا ہے، بیٹی کا مطلب عائشہ صدیقہ ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، ہمارے یہاں اسلام نے جن کو بیٹی کا درجہ دیا ہے ان کے کارنامے اتنے بڑے ہیں۔ جہاں مرد چپ ہوتے ہیں وہاں اسلام کی بیٹیاں بولتی ہیں۔ آج بھی خطبہ زینب سے جو ہے وہ دمشق کے در و دیوار لرزہ براندام نظر آتے ہیں، کوفہ کے ایوان میں آج بھی زینب کے خطبے کی آواز گونج رہی ہے۔ اگر کوئی دل کے کانوں سے سننا چاہے تو کہنے والا کہتا ہے دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے، زینب نے کسی حال میں خطبہ نہیں چھوڑا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسلام نے جو
جو ہے بیٹیوں کو مقام کیا عطا فرمایا. اسی لیے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے رحمت کے, اور اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان, جب تک تو اس گھر کے اندر موجود رہے گی رحمت کے فرشتے تیرے ساتھ موجود رہیں گے. بیٹے کے باپ کو رحمت اور برکت کے لیے تعویذ اور وظیفے کی ضرورت ہو سکتی ہے, بیٹی کے باپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ جس دن بیٹی پیدا ہوتی ہے شادی ہونے تک رحمت کے فرشتے ساتھ ساتھ اس گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں. لیکن بات یہ کر رہا تھا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. رسول اللہ نے بیٹیاں اس طرح بچائی اور پڑھایا کیسے؟ جہاں سب چپ ہیں وہاں نبی کی بیٹی بولتی ہے. ایک روایت پڑھتا ہوں, آپ نے ایک حدیث اکثر سنا ہوگا, فاطمہ تو بدعت منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے. اس حدیث کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, پس منظر کیا ہے؟ اس لیے کہ اہل علم جانتے ہیں حدیث کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, پس منظر ہوتا ہے. آیت کے شان نزول کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, پس منظر ہوتا ہے. اور بیک گراؤنڈ اور پس منظر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بات اگر یوں ہی کہہ دی جائے تو کبھی آدمی یاد رکھتا ہے کبھی بھول جاتا ہے, لیکن اگر بیک گراؤنڈ میں بات کہی جائے, ایسا ماحول قائم کیا جائے, ایسا سینریو پیدا کیا جائے کہ جس کی بنیاد پر پھر بات کہی جائے تو بات ہمیشہ یاد رہتی. مثال کے طور پر کسی کی میت میں کوئی بات کہہ دی تو لوگوں کو یاد ہوتا ہے فلاں کی میت میں ایسا ہوا تھا تو یہ بات ہوئی, کسی کی شادی میں ایسا ہو جائے تو ایسا ہوا تھا تو ایسا ہوا تھا, یہ بات ہے. اب یہ جو ہے نا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, کس ماحول میں کہی رسول اللہ نے بات؟ تو اب سنیے حضور نے اپنی بیٹی کو کتنا پڑھایا, شاید ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم سیدہ فاطمہ الزہرا کو جانتے ہی نہیں. یہ اس دور کی ستم ظریفی ہے کہ گلی کے ننگے دھڑنگے پیروں کی کرامتیں گڑ کر تو بیان کر دی گئی اور نبی کے جگر کے ٹکڑے کو ایسا چھپایا گیا کہ لوگ جانتے ہی نہیں. اور تو فرمائیں حالات کیا ہیں. جبکہ میرے امام نے جب سیدہ کی منقبت لکھی ہے تو 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد سیدہ کی منقبت لکھتے ہوئے نام سیدہ لینے کی ہمت نہیں. اور فرمائیں آپ نے جہاں جہاں سیدہ کا ذکر کیا ہے القاب کے ساتھ کیا ہے, اس میں ذاتی کے ساتھ کہیں نہیں, لیکن کس شان سے کیا ہے. دیکھ رہے امام احمد رضا جیسا مفکر مجدد مدبر اور بہترین نعت گو نعت خوان سیدہ کا نام لینے کی ہمت نہیں کرتا. جس کے دل میں نبی کی شہزادی کے لیے احترام ہو اس کے دل میں رسول اللہ کے لیے احترام کا عالم کیا ہوگا. میرے امام دیکھیے کیا منقبت پڑھتے, کہتے ہیں بہت خوبصورت چند مصرے ہیں, سن لے پھر میں اپنے عنوان پہ آ کے بات ختم کرتا ہوں. 10 منٹ کا ٹائم میرے پاس ہے, اس میں بات پوری کروں گا. کہتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے, آب تطہیر سے جس میں پودے جمے, اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر, ان کی بیلوس طینت پہ لاکھوں سلام. یا سارے اہل بیت کو سمیٹا. اب سیدہ کی بات کرتے ہیں, کہتے سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. جس کا آنچل نہ دیکھا مئو مہر نے, جس کا آنچل نہ دیکھا مئو مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. لاؤ کسی کے گھر میں ایسی بیٹی ہو تو کہ جس کے سر کے دوپٹے کو مرد تو مرد ہے چاند و سورج نے بھی نہ دیکھا ہو. اگر وہ حوا سے لے کر آج تک کسی کے گھر میں کوئی عورت ہے, کوئی شہزادی ہے, تو وہ ایک ہستی ہے جسے دنیا سیدہ فاطمہ الزہرا کے نام کیا شہزادی ہے جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا. اندازہ فرمائیں, جا کر گھر پہ سوچنا کہ دوپٹہ بھی چاند و سر کے بال نہیں, دوپٹہ بھی چاند و سورج نے, چاند و سورج کی بات ہو رہی ہے. اور یاد رکھنا یہ 2 رکعت پڑھانے والا مولوی نہیں کہہ رہا, اہل سنت کا امام کہہ رہا ہے کہ جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا. ذرا غور تو کریں, وہ شاعر نہیں تھا,
وہ اپنے زمانے کا مجدد تھا، عظیم فقیہ تھا، جس کی شاعری پر بھی فقاہت کا پیرا بیٹھا ہوا ہے، جس کی شاعری پر بھی اس قدر احتیاط ہے کہ ہزارہ مخالفت کے باوجود بھی امام اہل سنت کی شاعری پر بھی کوئی انگلی نہ رکھ سکا۔ جب وہ فقاہت کے رنگ میں بولتا ہے تو یوں کہتا ہے، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ اور جب رنگ تصوف غالب آتا ہے تو پھر یہ کہتا ہے، لیکن تصوف میں بھی فقہ اور شریعت کا احتیاط کتنا ہے، اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہیں۔ اندازہ تو فرمائیں۔ بہرحال تو جس نے شاعری میں بھی احتیاط کا پہلو نہ چھوڑا ہو، وہ کہتا ہے کہ جس کا آنچل نہ دیکھا، ہائے ہائے، اگر مجھے لوگوں کے بوریت کا خیال نہ ہوتا تو میں یہی پوری 10 منٹ میں یہی پڑھتا رہتا کہ جس کا آنچل نہ دیکھا مو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سنا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بیٹیاں بھاگ رہی ہیں منکرین اسلام کے ساتھ، میں نے کہا تم نے سیریل کی اداکاراؤں کا رنگ اپنی بیٹیوں پہ چڑھایا، اس لیے بھاگ رہی ہے۔ اگر اس کا رنگ چڑھا دیتے جس کے دوپٹے کو چاند سورج نے نہیں دیکھا تو پھر بات کچھ اور ہی ہوگی۔ اور اگر وہ رنگ چڑھانا ہے تو آپ کو مدرسوں میں بچیوں کو پڑھانا پڑے گا، ان کو علم دین سے آراستہ کرنا پڑے گا۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا کو رسول اللہ نے کتنا پڑھا۔ ایک بات بتاؤں میرے بھائی، حضور جس کو پڑھاتے اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ جو حضور کا گدھا ہو جاتا ہے نا، وہ اور بادشاہوں سے بھی زیادہ سمجھدار ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم حضور کے گدھے کو گدھا بھی نہیں کہتے ہیں، ہم تو اسے درازگوش کہتے ہیں، اور جب عشق میں آتے ہیں تو حضرت یافور کہتے ہیں۔ ہم وہاں بھی حضرت لگانا نہیں بھولتے، اس لیے کہ ہم عشق کے بندے ہیں۔ حضرت نجاشی نے ایک گدھا بھیجا تھا تحفے میں، اور اس نے کہا تھا حضور اب میری نسل میں میرے سوا کوئی نہیں بچا، اور ہماری ساری نسل میں ہماری نسل کے میرے باپ داداؤں پر نبیوں نے سواری کی ہے، نہ اب نبیوں میں آپ کے علاوہ کوئی بچا ہے، اور نہ میرے علاوہ میری نسل میں کوئی بچہ ہے، یعنی میں آخری نبی کی اپنی نسل میں آخری سواری۔ یعنی گدھے کا بھی یہ نظریہ تھا کہ رسول اللہ خاتم النبیین۔ جن گدھوں کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ رسول اللہ کی خاتمیت کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ کوئی آ جائے تو فرق نہیں پڑتا، ہم نے کہا حضرت یافور سے سیکھ لیا ہوتا کہ ایک گدھا ہو کر بھی کہتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ کے سوا کوئی نبی نہیں ہے۔ بہرحال اور وہ حضور کے ساتھ یعنی حضور کی تربیت میں رہ کر کے اتنا اس طرح اس کا مقام ہو گیا کہ کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو حضور کہتے جاؤ یافور بلا کے لاؤ، تو یافور صحابہ کے گھر جا کے دروازے پہ منہ مارتے، دیکھ کر صحابہ سمجھ جاتے حضور نے بلایا ہے، آ جا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں جس کے قدموں میں گدھا رہ کر اتنا کچھ سیکھ لے، میں بہت چھوٹی سے بہت بڑی بات کہنا چاہ رہا ہوں، ملانے کے لیے صرف سمجھانے کے لیے، جہاں گدھوں کو اتنی سمجھ آتی ہو، جس کو رسول اللہ نے اپنے دل کا ٹکڑا کہا ہو، پھر وہاں عقل و خیرت کا عالم کیا ہوگا، وہاں علم و عرفان کا عالم کیا ہوگا، علم و آگہی کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضور نے ایک سوال کر لیا، اللہ کے رسول کا ایک سوال تھا، بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی تو غور سے سنیں۔ سرکار علیہ السلام نے پوچھا عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ مسجد نبوی میں صدیق بھی بیٹھے ہیں اور باب مدینۃ العلم بھی بیٹھے ہیں۔ میں افضلیت نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف فضائل پڑھ رہا ہوں۔ افضلیت اور فضائل کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اس کا خیال کرنا۔ صدیق اکبر بھی ہے، فاروق اعظم بھی ہے، عثمان غنی بھی، مولا علی، عشرہ مبشرہ سب ہیں۔ سوال حضور کا ہے، اللہ کے رسول سوال کر رہے ہیں عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ مراد رسول کے مطابق کوئی جواب نہ دے سکا، باب مدینۃ العلم بھی اس دن مراد رسول کے مطابق جواب نہیں دیتے، سوال قائم رہ جاتا ہے۔ اتنے میں مولا مشکل کشا اٹھ کر اپنے گھر میں جاتے ہیں، اور سیدہ مولا مشکل کشا کو دیکھ کر کے کہتے ہیں میرے سرتاج چہرے پر کچھ آثار بے قراری ہیں، بے چینی کے آثار ہیں، بات کیا ہے؟
مولا مشکل کشا نے کہا سیدہ سے فاطمہ اللہ کے رسول نے آج ایسا سوال کیا ہے کہ مراد رسول کے مطابق کوئی جواب نہ دے سکتا. غور کریں، مسجد نبوی میں ابو ہریرہ بھی ہے، ابن عمر بھی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ اور ابن عمر کا کیا تذکرہ بھائی، جہاں پر صدیق و علی موجود ہیں، اور کوئی مراد رسول کے مطابق جواب نہ دے سکا. سیدہ گھر میں حجرے میں پوچھتی ہے کہ کچھ پریشانی کے آثار لگتے ہیں، بے چینی کے آثار کا حضور نے سوال کیا ہے اور مراد رسول کے مطابق کوئی جواب نہ دے سکا. کہا سوال کیا ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ سیدہ نے کھڑے کھڑے مشکل کشا کی مشکل کو حل کیا اور کہنے لگی علی آسان سی بات ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ عورت کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھا کرے اور کوئی اجنبی مرد کسی عورت کو نہ دیکھے. عورت کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے اور مرد اجنبی کسی عورت کو نہ دیکھے. مولا علی نے جواب سنا، فوراً مسجد میں کہا یا رسول اللہ وہ سوال دہرا دینا جو آپ نے بھی پوچھا تھا. کہا عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ تو کہا عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ اجنبی مردوں کو نہ دیکھے، اجنبی مرد اس کو نہ دیکھے. حضور نے مسکرا کے کہا یہ جواب آپ دے رہے ہیں یا کسی اور کا ہے؟ یہ جواب آپ دے رہے ہیں؟ کہا حضور یہ جواب آپ کی شہزادی فاطمہ نے دیا ہے. تو حضور نے خوش ہو کر کہا فاطمہ تو بدعۃ منی، وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یعنی ایسا جواب اسی سے آ سکتا ہے جو میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. دیکھو بیٹی بچایا بھی، بیٹی پڑھایا بھی، اور آج ہم بیٹیوں کو نحوست سمجھتے ہیں، بے برکتی سمجھتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں. بلکہ اب تو عورتیں بھی بیٹی کو بوجھ سمجھتی ہیں. میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں بیٹیاں بوجھ نہیں ہیں، بیٹیاں رحمت ہے، اللہ کی عظیم رحمت ہے. اسے بوجھ نہ سمجھو، مغفرت کا ذریعہ ہے، بخشش کا ذریعہ ہے، نجات کا ذریعہ ہے. صوفیہ کہتے ہیں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے جا تاکہ تو اپنے باپ کی مدد کر، اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے جا تاکہ میں خود تیرے باپ کی مدد کر. بیٹا پیدا ہو تو بیٹا مددگار بنتا ہے جس کے بے وفائی کے اندیشے ہیں، بیٹی پیدا ہوتی ہے تو خدا مددگار بن جاتا ہے جو خالق وفا ہے. تو یاد رکھیے بیٹیوں کو بچائیے بھی، بیٹیوں کو پڑھائیے بھی. اپنی بیٹیوں کو اتنا علم ضرور دیجئے تاکہ آپ کی بیٹی اپنے بچوں کی اور نسلوں کی صحیح پرورش کر سکیں، دین کو منتقل کر سکے. جب ماں عاشق رسول ہوگی، جب ماں کے سینے میں محبت رسول ہوگا، جب ماں کردار فاطمہ کے زیور سے آراستہ ہوگی تو بچہ اب کبھی حسین تو پیدا نہیں ہو سکتا لیکن غلام امام حسین ضرور پیدا ہوگا، غلام غوث اعظم ضرور پیدا ہوگا. اسی پیغام کے ساتھ میری گزارش ہے اپنی بچیوں کو دنیاوی تعلیم بھی دو اور مذہبی تعلیم بھی دو، بلکہ بچیوں کو نہیں بچوں کو بھی دو. میرا تو مشورہ ہے ہر بیٹا بیٹی کو دنیاوی تعلیم اتنی ہونا چاہیے کہ کم سے کم گریجویٹ ہو، اور مذہبی تعلیم اتنی ہونی چاہیے کہ بچہ پیدا ہو تو کان میں اذان بھی ہم ہی پڑھ سکیں اور باپ مر جائے تو اس کا جنازہ بھی ہم ہی پڑھا سکیں. اتنا علم تو ہمارے پاس ہونا چاہیے. اور ہم کہتے ہیں دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دے گھوڑے ہم نے. اب تم افریقہ کے صحراؤں میں اور کلیساؤں میں کیا اذان پڑھو گے؟ تم تو اپنے بچوں کے کان میں اذان پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو تم کیا وہاں اذان پڑھو گے؟ میرے بھائیوں خود پڑھو، تعلیم کو عام کرو. آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا تعلیم مہنگی ہو گئی ہے. بس اتنا کہتا ہوں کیا شکر مہنگی نہیں ہوئی؟ کیا تیل مہنگا نہیں ہوا؟ کیا دال مہنگی نہیں ہوئی؟ کیا موبائل مہنگے نہیں ہوئے؟ کیا جوتے چپل مہنگے نہیں ہوئے؟ کیا ریچارج مہنگا نہیں ہوا؟ سبھی مہنگا ہوا ہے. ساری چیزیں خرید رہے ہو، پھر تعلیم کو مہنگائی کا بہانہ بنا کر کیوں چھوڑ رہے ہو؟ بس میں تو اتنا کہتا ہوں صرف 10 سال مسلمان ہندوستان میں سب طرف سے توجہ ہٹا کر 3 چیزوں پہ محنت کر لے. بس 3 چیزوں پہ دیندار بنو. دیندار کون سے دیندار؟ یہ گوشت مچھلی اور انڈا کھانے اور صرف داڑھی ٹوپی والے دیندار نہیں. جیسا دیندار بنانے حضور آئے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسا دیندار بنا. وہ کون سا دیندار تھا؟ جس کے دل سینہ بے کینہ تھا، جس کے دل میں کسی کے لیے تکبر اور گھمنڈ اور حسد نہیں تھا، جو بولتا تھا تو سچ بولتا تھا، جو خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلاتا تھا، کسی کے درد کو اپنا درد سمجھتا تھا. آج لوگ تصوف کی بڑی باتیں کرتے ہیں.
جانتے ہیں صوفی کس کو کہتے ہیں؟ جنید بغدادی کے سامنے کسی نے گائے پہ ڈنڈا مارا تو حضرت جنید بغدادی جب وہ پیٹ پکڑ کہتے ہیں آہ، تو مارنے والے نے کہا مارتا گائے کو لگتی تجھے کیوں ہے؟ کہا بیٹا آدمی صوفی اس وقت تک بنتا نہیں جب تک کہ مخلوق پر پڑنے والے ڈنڈے کا اثر وہ اپنے جسم پہ محسوس نہیں کرتا۔ جانور پر پڑنے والے ڈنڈے کا اثر جب تک خود کی پیٹھ پہ محسوس نہ ہو اس وقت تک آدمی صوفی نہیں بنتا۔ جو اپنے ماں کا درد محسوس نہ کر سکے، جو اپنے باپ کا درد محسوس نہ کر سکے، جو اپنے بھائیوں کے ساتھ سلام کلام کا بھی روادار نہ ہو، وہ کون سا صوفی ہوگا؟ وہ کون سا قادری ہوگا؟ وہ کون سا چشتی ہوگا؟ وہ کون سا نقش بندی ہوگا؟ وہ کون سا سہروردی ہوگا؟ یاد رکھیے عاشق بنیے، فاسق مت بنیے، عشق رسول کے نام پہ چیٹنگ مت کیجئے۔ عاشق تو وہ ہوتا ہے کہ خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ میرے بھائیوں یہ فکر ہونی چاہیے اور یہ علم کے بغیر نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ تعلیم کو عام کرو اور 3 چیزوں پہ محنت کرو۔ نمبر 1 دیندار بنو، نمبر 2 مالدار بنو۔ مالدار بنو، یہ منافقین جو 1857 کے بعد کچھ پیدا ہوئے نا نئے فرقے، انہوں نے بتایا کہ اسلام غریبوں کا مذہب ہے۔ اگر اسلام غریبوں کا مذہب ہوتا تو 2.5% زکوٰۃ کا نظام کیوں ہوتا؟ اسلام دینے والا مذہب ہے، مانگنے والا مذہب نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا چند لوگ ہمیشہ غریب رہے ہیں، رہیں گے، لیکن اکثریت اسلام میں مالداروں کی ہے۔ جو کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ تو بڑے غریب تھے اور بڑے مفلس تھے، انہیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ حالات کم زیادہ ہوتے رہے لیکن رسول اللہ کی ظاہری آمدنی بھی اس زمانے میں لاکھوں کی تھی، ظاہری آمدنی بھی لاکھوں کی تھی۔ اتنا سمجھ لو تمہارا فیکٹری کا مالک بھی 2 بیویوں کا خرچ پورا کرتے کرتے ناک میں دم آتا ہے، رسول اللہ 11 بیویوں کے اخراجات پورے کرتے تھے۔ یہ کوئی غریب کر سکتا ہے؟ کوئی مفلس کر سکتا ہے؟ یہ ایک الگ سا عنوان ہے۔ اور نبی کے باپ دادا میں بھی کوئی غریب نہیں تھا، یہ بھی الگ سا عنوان ہے، میں اس کو نہیں کھولنا چاہتا۔ جس دن رسول اللہ کے ابا جان کا ولیمہ رکھا گیا، مکے میں نہیں ہوا ولیمہ، مینا کے میدان میں رکھا گیا۔ آخر مینا کے میدان میں ولیمہ کیوں رکھا گیا یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ جلسہ آپ نے گلی میں کیوں نہیں رکھا، میدان میں کیوں رکھا؟ کیونکہ آپ جانتے تھے نا کہ چند لوگ نہیں آئیں گے، حضرت چاند بابو قبلہ کی آمد ہے تو سینکڑوں لوگ آئیں گے۔ تو جب آپ کا جلسہ گلی میں نہیں ہو سکتا اس لیے کہ پبلک زیادہ آئے گی، تو رسول اللہ کے ابا جان کا ولیمہ ان کے دادا جان نے مینا کے میدان میں رکھا تھا اور 3 دن تک لوگوں کی دعوت کی تھی۔ یہ غریب لوگوں کا کام، یہ مفلس لوگوں کا کام ہے، یہ ایک الگ سا عنوان ہے۔ دراصل پتہ نہیں کسی سازش کے تحت نبی کو کیوں غریب بنا کے پیش کیا گیا، لیکن حضور کا تو پورا خاندان ہی مالدار تھا۔ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا، رسول اللہ کی ولادت ابرہہ کے لشکر کی ہلاکت کے ٹھیک 55 دن کے بعد ہوئی ہے۔ اس پر سارے سیرت نگار لکھتے ہیں، علامہ شبلی نعمانی تک لکھتے ہیں کہ جو اونٹ لے کر کے ابرہہ کے لوگ گئے تھے اور جانور لے کر گئے تھے، وہ کس کے لے کے گئے تھے؟ حضرت عبد المطلب کے لے کے گئے تھے۔ کتنے اونٹ تھے؟ 300 اونٹ چوری کر کے لے گئے تھے۔ تو چوری 300 ہوتے ہیں تو تھے کتنے جو 300 چوری ہوئے؟ کتنے رہے ہوں گے جو 300 چوری ہوئے؟ اور پھر حضرت عبد المطلب، تفصیل میں نہیں جا سکتا، اشارہ دے رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ مالداری کیا چیز ہے۔ ہاں، جب گئے لینے کے لیے تو حضرت عبد المطلب نے کیا کہا؟ مجھے میرے اونٹ واپس کر دو۔ تو اس نے ہنس کے کہا میں تو آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں کیونکہ جو وہ میں نے اپنے ہاتھی کو تمہیں سجدہ کرتے دیکھا ہے، لیکن تم کعبے پر کوئی بات نہیں کرتے، اونٹ پہ بات کرتے ہیں۔ تو ان کے ایمان کی بھی گواہی اس سے ملتی ہے۔ کہتے ہیں یہ اونٹ میرے ہیں، اس کی حفاظت میں نے کرنی ہے، کعبے کا جو رب ہے وہ کعبے کی حفاظت کرے گا۔ تو آپ سے پوچھتا ہوں کہ 55 دن 2 مہینے سے کم ہوتے ہیں، تو جس کا دادا اتنے اونٹوں کا مالک ہو، آخر 55 دن میں کون سی سونامی آ گئی تھی، کون سا زلزلہ آ گیا تھا کہ 55 دن کے اندر رسول اللہ کے دادا اتنے غریب اور مفلس ہو گئے کہ کوئی دائی رسول اللہ کے گھر آ ہی نہ سکے؟ مجھے بتائیں تو صحیح، آخر کیا بنا کے پیش کر رہے ہو؟ میں تو درایت پیش کر رہا ہوں
میں تو درایت پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. 55 دن میں کون سا طوفان آیا تھا؟ زمین نگل گئی تھی خزانے کو یا آسمان اچک لیا تھا؟ تو پتا چلا نبی کو غریب اور مفلس بنا کر پیش کرنے کی یہ یہودی اور نصرانیوں کی سازش ہے، تاکہ یہ تانا دے سکے کہ مال جمع کرنے کے لیے نبوت کا اعلان کیا گیا تھا. خدا کی عزت کی قسم، ارے تم اپنی مسجد کا متولی کسی غریب کو نہیں بناتے. عبد المطلب کعبۃ اللہ کے متولی تھے، اور جتنے حاجی جمع ہوتے تھے ان سب کو 5 دن تک جس کے گھر سے کھانا جاتا تھا وہ نبی کا دادا سرکار عبد المطلب کی. بھائی اپنے نبی مالدار تھے، اس لیے ہمیں مالدار بننا ہوگا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں مالدار بنو، کیونکہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. اور رہی بات کہ حضور کے پاس دولت کتنی تھی، تو میرے امام کہتے ہیں آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، اور مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ ہیں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. ہاں جی بالکل حضرت، وقت ہوتا اب یہ میں آپ کو سونپ جاتا ہوں. اب آپ آگے بڑھا دیجئے، میرا تو ٹائم پورا ہوا. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو نبی کے ہاتھ خالی تھے اور خالی ہاتھ میں دو جہاں کی نعمتیں تھی. تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ جب ہاتھ خالی ہو تو نعمتیں کیسی، اور نعمت ہو تو ہاتھ خالی کیسا؟ تو کہا یہ تو تمہارے مجدد کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان مصطفیٰ. کہ یہ تو تمہارے مجدد کی عقیدت ہے جو عقیدت میں بہ گئے. خالی ہوگا تو ہاتھ میں نعمت نہیں ہوگی، نعمت ہوگا تو ہاتھ میں نے کہا ملا جی یہ عقیدت نہیں ہے، صرف محاورہ ہے. محاورے میں کہا جاتا ہے خالی کا ایک مطلب ہوتا ہے کچھ نہیں، یہ تو معنی ہو گیا. اور محاورے میں کہا جاتا ہے خالی مطلب، ایک ہوتا ہے خالی مطلب جہاں کچھ موجود نہ ہو، اور ایک ہوتا ہے خالی کا مطلب پیور، اونلی، صرف، فقط. جیسے اگر کوئی کہے کہ مولانا صدام صاحب کا جلسہ کیسا رہا، تو کہا اسٹیج پر وہاں خالی علماء بیٹھے ہوئے تھے، کوئی جاہل نہیں بیٹھا تھا. خالی کا مطلب صرف یہ بھی ہوتا ہے. تو کہا وہاں تقریر کی عنوان پہ ہوئی، کہ وہ علیمی نسواں کالج کا جلسہ تھا نا، تو وہاں کوئی دوسرا عنوان چھوڑا نہیں گیا، خالی علم پر گفتگو ہوئی. تو خالی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف اور فقط. اب میرے امام کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں، صرف اونلی فقط ان کے ہاتھ میں. موسیٰ کے ہاتھ میں نعمتیں الگ ہے، عیسیٰ کے ہاتھ میں. لیکن کوئی تجوری میں سامان مال دولت رکھتا ہے، کوئی گھر میں رکھتا ہے. حضور کے ہاتھوں میں اتنی وسعتیں ہیں کہ دونوں جہان کی نعمتیں مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں میں سما گئی. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ، ان کے خالی ہاتھ میں. اور پھر ایک مقام پہ کہتے ہیں کریم ایسا ملا کہ جس کے بھرے ہیں ہاتھ، کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. میری گزارش ہے کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو دیندار بنیے، مالدار بنیے اور ایجوکیشن پہ محنت کیجیے. ہمارے مہریرہ کے مرشدوں نے کہا تھا آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے. عید پر 4 ڈریس کی بجائے 1 ڈریس بنانا پڑے تو 1 بناؤ، باقی کے پیسے بچا کر بچوں کو پڑھاؤ. 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹہ محنت کرنا پڑے تو کرو، بچوں کو پڑھاؤ. بس ایک نسل کو تم پڑھا دو، باقی کے ساری نسلیں خود بخود پڑھتی رہے گی. اس پر آپ کو محنت کرنا ہوگا. دیندار بنیے، مالدار بنیے، ایجوکیشن پہ محنت کیجئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس ادارے کو جلد سے جلد مکمل کرے. میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو بچیوں کے لیے
ادارہ قائم کیا جا رہا ہے، آپ اس میں تعاون فرمائیں، مدد فرمائیں، تاکہ ہم اپنی آنکھوں سے جلد اس ادارے کو دیکھیں۔ مولانا صدام صاحب اور ان کے خاندان کے لوگوں نے اپنی آبائی زمین مدرسے کے لیے وقف کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولوی چندہ نہیں دیتا، میں نے کل بھی کہا کہ مولانا نے اس بات کو غلط ثابت کیا عملی طور پہ، کہا بھئی چندہ کے ہم نے تو پوری زمین اٹھا کر کے دے دی ہے نا اپنی، اب تعمیر آپ لوگوں کو کرنا ہے تو آپ مدد فرمائیں۔ اور میں دعا کرتا ہوں بارے دیگر کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو جلد قائم فرمائے۔ حضرت سیدی چاند بابو قبلہ کی موجودگی میں کیا خطاب کر سکتا ہوں، میری حیثیت کیا ہے؟ جب چاند موجود ہو تو اگر ستارہ بھی ہوتا تو اس کی کیا حیثیت ہوتی، چاند کی موجودگی میں ذرے کی کیا حیثیت ہے؟ بس اسی پہ بات پوری کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ گفتگو کو قبول فرما لے، کوئی غلطی ہو تو اسے معاف فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔